بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں، بے شک سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے پیدا کیے جن اور انسان صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، بندگی اور فرما برداری کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور ان میں سے میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے۔ جو میں نے 55 نمبر کی آیت پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں، بے شک سمجھانا جو ہے وہ ایمان والے کو نفع دیتا ہے، نصیحت کرنا۔ تو نصیحت کے تعلق سے ایک بات آپ لوگوں کو مجھے یہ بتانی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ان چیزوں کا چلن ہے، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دو تین باتیں، جیسے مثلاً یہ ٹوپی ہے، سر ڈھک کے نماز پڑھتے ہیں، بے شک سر ڈھک کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ننگے سر پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ اس کو آپ زبردستی اس کو ٹوپی اڑھائیں اور اس کے بارے میں برا سمجھیں تو ننگے سر نماز پڑھنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ پہلی نصیحت، کوئی امامہ باندھتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، کیپ پہنتا ہے، کسی بھی طریقے سے سر ڈھکتا ہے، رومال رکھ لیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں رکھتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں۔ ہمارے یہاں دماغ میں یہ فٹ ہو گیا کہ یہ گناہ ہے۔ دوسری بات، اب کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے اب میری پیٹھ ہو رہی قبلے کی طرف، تو کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو گئی، یا قبلے کی طرف اب جیسے ہم ادھر بیٹھے پیر کر لیا ہم نے، تو یہ بھی گناہ نہیں۔ ہم نے حرمین شریفین مکہ مدینہ میں دیکھا ہے کہ لوگ قبلے کی طرف پیر بھی کرے رہتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن پاک کو یہاں بھی رکھ لیتے ہیں، اپنے یہاں پیروں پہ رکھ لیتے ہیں، ایسے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے قرآن کے تعلق سے بھی کہ قرآن کی طرف پیر ہو گئے، قرآن کی طرف پیٹھ ہو گئی، تو اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ قرآن گر گیا تو اس کے برابر گیہوں یا کوئی چیز صدقہ کرو، یہ بھی نہیں۔ کوئی انسان جان بوجھ کر کے قرآن کو نہیں گرائے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ سے غلطی سے گر گیا تو آپ بھی توبہ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آپ نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی نہ قرآن پاک کو گرا دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کے تعلق سے کہ اس کی طرف پیر کرنا، اس کی طرف پیٹھ کرنا، یا قرآن کو پیروں پہ نہیں رکھ سکتے۔ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے سجدہ آ گیا، اب آپ جا نماز پہ بیٹھے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں تو بس آپ قرآن کو ایسے یہاں نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، رکھ کے اور آپ سجدہ کر لیجیے اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیجیے۔ ریل پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں اور اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ہاتھ پہ پڑھیے۔ اب موبائل میں نہیں پڑھنے دیتے لوگ، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ علماء کا فتویٰ ہے آپ موبائل میں بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھ لیجیے، اپنے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، ہاتھوں میں رکھ سکتے ہیں، اور آپ پڑھ رہے ہیں لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے اور میں حائضہ تھی۔ بتائیے، تو کوئی بھی بات ہے اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کہ قرآن کی پیٹھ کر دی۔ ارے پیٹھ تو یہ ہے کہ نہ آپ اسے پڑھتے ہیں، نہ آپ اسے سمجھتے ہیں، نہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ہے پیٹھ۔ خالی عظمت کر لینا اور خالی جو ہے یہ کرنا کہ صاحب اس سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے آپ اب یہ نیچے رکھا ہے، کوئی آدمی کرسی پہ آ کر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم نے وہاں دیکھا حرم میں، مکہ مدینہ میں، وہاں رکھی رہتی ہیں قرآن پاک، تمام رکھی رہتی ہے، لوگ کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھنا چاہیے جو قرآن حدیث کے اندر گناہ نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو نیکی نہیں سمجھنا چاہیے جو قرآن حدیث کے اندر نیکی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس چیز کو نیکی نہیں سمجھتے تھے، ہم کیوں نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔